حدیث آخری پڑھ لیجئے کہ حضور نے قرار دیا ہے کہ روزہ جو ہے تمام عبادات کے اندر ایک بالکل منفرد شان کا حامل ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ عز وجل، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے. تو یہ حدیث بھی ہو گئی کہ حضور نے ہمیں بتائی، اور حدیث قدسی ہو گئی کہ اللہ کا قول ہے جو حضور نقل کر رہے ہیں. قرآن مجید وحی جلی ہے، یہ وحی خفی ہے، لیکن یہ عام حدیثوں کے مقابلے میں اس کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے. یقول اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر عمل، ہر نیکی اس کے اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے. الا الصوم، سوائے روزے کے. فإنہ لی وأنا اجزی بہ یا اجزا بہ، یہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی بدلہ دوں گا یا میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں. یہ دونوں ترجمے. عظمت صوم میں میں نے تفصیل سے بحث کی ہے کہ ویسے تو نماز بھی اللہ کے لیے، اقم الصلاۃ لذکر. حج کس لیے ہے؟ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے لیے. زکوٰۃ کس کے لیے؟ اللہ کے نام پر دی جا رہی ہے، اللہ کے لیے دی جا رہی ہے. صوم میں بات کیا ہے؟ صوم میں اصل چیز ملحوظ کیا ہے؟ روح انسانی کو تازہ کرنا، زندہ کرنا، اس کی حیات تازہ کا بندوبست کرنا، اور روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ. اس تعلق کی مثال یوں سمجھیے جیسے ہمیں معلوم ہے سورج کا فاصلہ ہم سے کتنا ہے، کروڑ میل. لیکن سورج کی کرن جو وہاں سے چل کر یہاں تک پہنچی ہے، کیا اس کا تعلق سورج سے منقطع ہے؟ سورج کے ساتھ تو تعلق قائم ہے. اسی طرح روح انسانی ذات باری تعالیٰ سے بہت دور آ کر کہہ لیجئے ہمارے وجود کے اندر آ گئی، ہمارے قلب کے اندر متمکن ہو گئی. لیکن کیا اس کا تعلق اللہ کی ذات سے منقطع ہے؟ نہیں. لیکن یہ روح ہی اگر مطمئن ہوگی تو تعلق منقطع ہو جائے گا، اس لیے کہ اس روح کے اندر یہ جان نہیں رہی. یہ روح تازہ ہوگی تو اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ اثر نو استوار ہو جائے گا. اس لیے یہ کہا یہ میرے لیے ہے. الا الصوم فإنہ لی، یہ میرے لیے ہے. وأنا اجزی بہ یا اجزا بہ، میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا یا خود ہی اس کی جزا ہوں. خود ہی اس کی جزا ہوں. اللہ کے اس بندے کا تعلق میرے ساتھ ایسا قائم ہو جائے گا کہ گویا کہ اسے میں مل گیا، اور میرا یہ مل جانا ہی در حقیقت انسانیت کی معراج ہے. اور دعا کے بارے میں جان لیجئے کہ حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا اصل جوہر ہے، لب لباب ہے. اور یہ بھی کہا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، دعا ہی اصل عبادت. دعا جو ہے وہ روح ہے اس کی. اور علامہ اقبال نے اپنے لیکچرز میں جو یہ خطبہ رکھا ہے اس موضوع کے لیے، میننگ آف پریئر ان اسلام، بڑا عظیم ہے. اس نے جو نقشہ کھینچا ہے کہ یہ پریئر کیا ہے؟ انائے صغیر، یہ ایگو میرا، میری انا، میری خودی، انائے صغیر انائے کبیر کے روبرو آتی ہے. انائے کبیر اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا. یہ انا، انائے کبیر اللہ کی انا، وہ عظیم انا، اور یہ چھوٹی سی محدود سی انا. تو ہے محیط بے کراں، میں ہوں ذرا سی آبجو، یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر. اقبال نے پتہ نہیں کس جگہ کس کیفیت میں ڈوب کر یہ شعر کہا ہے. اے اللہ تو ایک ایسے سمندر کے مانند ہے کہ جس کا کنارہ ہی نہیں، اور میں چھوٹی سی ایک پانی کی ایک چھوٹی سی ندی ہوں، آبجو ہوں چھوٹی سی. اب کیا شکل ہے؟ یا تو مجھے اپنے آپ میں ملا لے تاکہ میں بھی ناپیدا کنار ہو جاؤں. دریائے سندھ کا پانی جب سمندر میں گر جاتا تو سمندر ہی بن جاتا ہے. اور یا پھر مجھے بھی بے کنار کر دے، میری وجود کو بھی اتنی وسعت دے دے کہ کوئی کنارہ نہ رہے. اب یہ کیا اس نے سمجھا، کیا کہا؟ لیکن میں نے وہی انائے کبیر انائے صغیر. ایک ہے نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، آپ نے سارا پڑھ لیا، سارا تعدیل ارکان بھی کر لی، لیکن اگر آپ کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونین اور ڈائریکٹ کمیونیکیشن قائم نہیں ہوا تو نماز، جس کو کہ کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین،
جو قرب حضور کو حاصل ہوا معراج میں وہ ایک بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے حاصل کر سکتا ہے نماز میں. اگر اس کی روح جو ہے واقعتاً ہم کا نام ہو رہی ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک، اگر ہم واقعتاً ایسے کہہ رہے ہوں کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہیں اور عرض کر رہے ہیں، سجدہ کریں تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے محسوس ہو کہ گویا کہ میں نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیا ہے. یہ ہے نماز. اب جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ہم کلامی ہے. الصلاۃ معراج المومنین، اہل ایمان کے حق میں یہ نماز جو ہے یہ معراج کے درجے میں. لیکن یہ نماز کیسے نصیب ہوگی اگر روح سوئی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے، مزمحل ہے یا مردہ ہے؟ یہ نماز کیسے حاصل ہوگی؟ چاہے آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہو، چاہے آپ نے ہیبٹ بنا لیا ہو نماز کو، چاہے کچھ بھی ہو گیا ہو، لیکن یہ کہ جب تک وہ روح بیدار نہ ہو، جب تک ہم کلامی نہ ہو. افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر. جب تک یہ نہ ہو، جیسے کہ میں ایک حدیث قدسی انشاءاللہ آج سناؤں گا سورہ فاتحہ کے ضمن میں، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہو کر انسان جب کہتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، دائیں بائیں سے بالکل اپنا تعلق کاٹ کر میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس اللہ کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. اب یہ توجہ وجہت، اگر یہ تو ہے چہرہ تو ہم نے کر دیا خانہ کعبہ کی طرف، اندر سے ہماری روح متوجہ نہیں ہوئی، وہ سوئی پڑی، اسے پتہ ہی کچھ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس صورت میں وہ کیا ہے؟ ظاہری بات تو پوری ہو گئی، نماز کا ثواب ہو جائے گا، فرض کی ادائیگی کا ثواب مل جائے گا، لیکن وہ اصل نماز تو حاصل نہیں ہوگی. یہ ہے وہ بات کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی، جب میرے بندوں کی روحیں بیدار ہو جائیں، توانا ہو جائیں، حیات تازہ سے وہ ہم کنار ہو جائیں، اور پھر وہ میرے بارے میں پوچھیں، وہ میرا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سے پوچھیں تو کہیے میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، یہ ہے وہ دعا، میں ہر پکارنے والے کی پکار، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں جہاں کہیں بھی مجھے پکارے. اذا دعان، اس میں در حقیقت وہ مفہوم آ گیا ہے there and then wherever. آپ اپنے گھر میں ہو کر پکارے اللہ کو، آپ بستر پر لیٹے ہوئے پکارے اللہ کو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. ہاں ٹھیک ہے، بعض مقامات بعض اوقات قبول دعا کے لیے زیادہ سازگار ہے، حرم میں جا کر دعا مانگی جائے، اور منا میں عرفات میں خاص طور پر، جبل رحمت پر خاص طور پر، ملتزم جو ہے کعبے کا اس پر خاص طور پر، وہ ایام بھی ہے خاص. لیکن یہ نہیں ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کو بڑا فاصلہ ہے. یہ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور پیدا کیا، اللہ تو دور ہے، دور ہے، دور ہے، دور ہے، پاک ہے، پاک ہے، پاک، تم ناپاک ہو، ناپاک ہو، ناپاک ہو، اور تم تو بڑی پستی میں پڑے ہو، تم اللہ سے براہ راست ہم کلام نہیں ہو سکتے. کوئی درمیانی چاہیے، کوئی لنکس چاہیے، کوئی پجاری ہوگا، کوئی پروہت ہوگا، کوئی پنڈت ہوگا، کوئی پیر ہوگا، کوئی پادری ہوگا، کوئی پوپ ہوگا، اس کے ذریعے سے تم اللہ سے ہم کلام ہو، خود نہیں. اور جب ذریعے بیچ میں آ گئے تو ان کی مٹھی گرم کرو، ان کی چاپلوسی کرو، ان کو بھی جو ہے چادریں چڑھاؤ، ان کو نذرانے پیش کرو. یہ ہے بدترین ایکسپلائٹیشن جو مذہب کے ذریعے سے نوع انسانی کی ہوئی ہے. یہ 2 ایکسپلائٹیشن دنیا میں ہوئی ہے تاریخ انسانی میں. ایک بادشاہوں کی طرف سے خراج دو ہمیں، محنت تم کرو گے کھیت میں، آدھا حصہ ہمارے پاس آئے گا، ہم عیش کریں گے، ہم سٹینڈنگ آرمیز رکھیں گے تاکہ ذرا تم بغاوت کرو تو تمہارا سر کچل دیا جائے. یہ ایکسپلائٹیشن بدترین. مانگنے والا گدھا ہے، صدقہ مانگے یا خراج. دوسری طرف ہم بادشاہ ہیں، ہم چندر بنسی سورج بنسی خاندان ہیں، ہم راجپوت ہیں، حکومت کرنا ہمارا حق ہے. اور یہ پنڈت پروہت جو ہے وہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے، نصف لی و نصف لک وہذا قوم جاہلون، یہ عوام جو ہے ان کا خون چوسو، ہمیں یہ نذرانے پیش کریں، بتوں کو آ کے چڑھاوے چڑھائیں اور تمہیں خراج دیں اور ٹیکس دیں. They are to be exploited. اسلام نے آ کر دونوں کا خاتمہ کیا، کوئی ملوکیت نہیں. زکوٰۃ ہے تو غربا کے لیے، بادشاہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو غربا کے لیے، لہذا کوئی ٹیکس نہیں.
نمبر دو، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی دربان، کسی جو ہے پہرے دار کی مٹھی گرم کرنے کی ضرورت نہیں. جب چاہو ہم کلام ہوگا. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. یہ تو تم ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے. ہم تو ہر وقت کہتے ہیں، ہر شب کو آخری لمحات جو ہیں، آخری جو گھنٹے ہیں رات کے، سمائے دنیا تک ہم نزول فرما لیتے ہیں تمہارے لیے. اور پکارنے والا پکارتا ہے، حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں. حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں. تم ہی سوئے رہتے ہو، انٹا غفیر رہتے ہو، تمہیں ہماری طرف توجہ نہیں ہے. اگر ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ تو جیسے کہ اقبال نے کہا کہ میرے لیے یہ دربان جو ہے پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے. اور یہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے، ہمارے ہاں وہ پی 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 جو جماعت بنی تھی ایک، اب اس میں 2 پییں اور ایڈ ہو گئی، پی پی پی، پھر وہ پیٹریٹ، اور اس سے آگے اپنی پہلے پارلیمنٹیرین کی پی آ گئی اور پھر پیٹریٹ کی آ گئی. 5 پیز ہو گئی. اسی طرح گنتی ہے ہندوستان میں پنڈت، پروہت اور پجاری، 3 پے تو یہاں تھی. پیر، ایران کا پیر، اور پوپ اور پادری، یہ سب پے سے شروع ہوتے ہیں الفاظ. اور یہ سب در حقیقت جو ہے شروع ہونے والے الفاظ، یہ در حقیقت انسانوں کی بدترین ایکسپلائٹیشن کر رہی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. ہاں ایک تقاضا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے، میں اس آیت کو میگنا کارٹا جسے کہا جاتا ہے حقوق انسانی کا سب سے بڑا چارٹر، میں اس سے کہیں بڑا چارٹر قرار دیتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے مجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی واسطے کی، کسی وسیلے کی کوئی حاجت نہیں. جب چاہو مجھ سے ہم کلام ہو جائے. ہاں ایک شرط ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ وہ میری بات بھی قبول کریں، میرے احکام کو تسلیم کریں، میرے فرامین کان سے کھول کر سنیں، ان پر دل سے عمل کریں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوگا کہ ہم تمہاری دعائیں قبول کریں اور تم ہماری باتوں سے پہلو تو ہی کرو، سنی انسنی کر دو. یہ نہیں ہوگا. یہ ایک 2 وے تعلق ہے جسے آج کل کہا جاتا ہے بائی لیٹرل تعلق ہے. بائی لیٹرل تعلق ہے اللہ اور بندے کے درمیان. بندہ توبہ کرتا ہے معاصی سے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے بھی لفظ تواب ہے، وہ بھی اپنی رحمت کے ساتھ دوبارہ متوجہ ہو جاتا ہے. تم اللہ کو یاد کرو، فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ ہے 2 طرفہ معاملہ. اسی طریقے سے تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری دعائیں قبول کروں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب اور جہاں، ویئر اینڈ وین وہ مجھے پکارے. لیکن لازم ہے فلیستجیبوا لی، وہ بھی میرا کہنا مانے، میرے فرامین کو کھلے کانوں سنے اور تہہ دل سے اس پر عمل کرے. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان پختہ رکھے، یقین اس کے ساتھ مجھے پکارے. لعلہم یرشدون، اب یہ سب سے بڑا لفظ آ گیا تاکہ انہیں رشد حاصل ہو جائے. رشد، فوز، فلاح، رشد، یہ کئی الفاظ ہیں. فوز فائز، فلاح مفلحون، رشد راشدون. اور یہ لفظ استعمال ہوا صحابہ کرام کے لیے سورہ حجرات میں، اولئک ھم الراشدون. تو گویا کہ یہ بلند ترین منزل ہے انسان کے لیے اگر اس کا یہ تعلق اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے، دعا کا ہم کلام ہونے کا رشتہ اس کو قبول مل جائے. اب آخری بات نوٹ کیجئے، آخری آیت جو ہے اس رکوع کی، بظاہر اس کا تعلق نہ روزے سے نہ رمضان سے، اکل حلال، اکل حرام سے روکا گیا ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور دیکھو اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے مت کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، اور نہ ہی اپنے مالوں کے ذریعے سے حکام تک پہنچو. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ تم لوگوں میں سے کسی کا مال گناہ کے ساتھ ناجائز طور سے ہڑپ کر، رشوت دے کر، اور اپنے حق میں کوئی غلط فیصلہ کروا لو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے یہ کام نہ کرو.
بظاہر تو نہ روزے سے تعلق ہے نہ رمضان سے، پھر اس رکوع میں کیسے آ گیا؟ بڑا گہرا تعلق ہے، اول و آخر کا تعلق ہے۔ پہلی آیت میں مجرد رمضان روزے کی جو فضیلت بیان کی گئی تھی یا حکمت غایت کیا تھی؟ تقویٰ۔ یہ تقویٰ کا معیار ہے۔ تقویٰ جو ہے ظواہر کی بنیاد پر نہیں ہے، اچھا ظاہر بات ہے کہ ظواہر بھی دین کا حصہ ہے، حضور کسی وضع قطع اختیار کرنا یقیناً ایک نیکی کا کام ہے، ہر چیز میں حضور کے نقش قدم پر چلنا، لیکن یہ ظواہر پر نہیں ہے۔ تب تقویٰ دل میں ہو، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا، 3 مرتبہ حضور نے اپنے سینہ مبارک اور قلب مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں، جب یہاں ہوگا تو پورے وجود میں سرایت کر جائے گا۔ لیکن اس میں اہم ترین بات کیا ہے؟ عقل حلال، جو مشکل ترین کام ہے، حرام کا لقمہ نہ آئے، ورنہ جیسے کہ کہا گیا ہے دعا کے بہترین مقام پر پہنچ گئے ہو، حرم کعبہ کے ملتزم کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو اور دعائیں کر رہے ہو، اب اس سے زیادہ دعا کی قبولیت کا کون سا وقت ہوگا؟ یا آپ کھڑے ہو گئے جبل رحمت کے اوپر سب سے اونچے مقام پر جا کر اور آپ نے 2 گھنٹے سے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ یا رب یا رب، لیکن حضور نے فرمایا کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں، رجل یطیل السفر اشخص اغبرا، ایک شخص ہے سفر کی وجہ سے بہت لمبا سفر کر کے دربادہ تھکا بازا ہے، اور اس کا وہ احرام جو ہے وہ بھی میلا کچیلا ہو چکا ہے۔ ظاہر بات ہے آج کی بات نہیں ہو رہی ہے، جبکہ آپ 4 گھنٹے میں تو پہنچ گئے جدہ اور پھر 2 گھنٹے میں مکہ پہنچ گئے اور جا کر 2 گھنٹے میں آپ نے جو ہے عمرہ کیا اور بات چھٹی، احرام کھل گیا۔ تو اس میں کہاں وہ احرام میلا ہوگا اور کہاں آپ کا بیل کچیل ہوگا اور کہاں آپ کے جسموں سے جو ہے پسینوں کی بو آئے گی؟ نہیں۔ لیکن جو یہ سب کرتے تھے اور پھر کعبے سے ملتزم سے چمٹ کر دعا کرتے تھے، یا رب یا رب، یمد یدیہ الی السماء، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف، یا رب یا رب، وَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، اور اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کے پیٹ میں جو غذا پڑی ہوئی ہے وہ حرام سے، مَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا لباس جو اس نے پہنا ہوا ہے چاہے وہ احرام ہی ہے وہ حرام کے پیسے سے کمایا گیا تھا، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اور اس کا پورا جسم جو ہے جس غذا سے یہ تن و توش تیار ہوا ہے وہ حرام کی غذا، ایسے آدمی کی دعا وہاں پہنچ کر بھی قبول نہیں ہوتی۔ لہذا تقویٰ کا اصل معیار عقل حلال، روزی حلال کی، اگر یہ نہیں ہے تو آپ نے متقیوں کی شکل بنا لی اور بہت ہی آپ نے اپنے ظاہر کو جو ہے بہت آراستہ پیراستہ کر لیا سنت رسول سے، لیکن اللہ کی نگاہوں میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کا رزق حلال کرنا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔